اللہ کی توفیق سے آج ہم سب حضور خواجہ شمس العارفین کانفرنس کے اندر حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات بصدقہ حضور صاحب الاولاد ہم سب کا حاضر ہونا، مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالی بزم غلامان حضور پیر سیال غریب نواز دارالاسلام ڈوبا کے جملہ ممبران جنہوں نے آج کی اس محفل پاک کو سجانے کے اندر اپنا کردار ادا کیا، اللہ تعالیٰ سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ دور و نزدیک سے چل کر تشریف لانے والے معزز علماء، مشائخ اور احباب محبت و مودت، اللہ تعالیٰ سب کے علم اور عمل میں برکت عطا فرمائے۔ سب کو اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج الحمدللہ اس کانفرنس میں میں ایک میزبان کی حیثیت سے حاضر ہوں۔ لمبی چوڑی گفتگو نہیں، انتہائی اختصار کے ساتھ جو مجھے حکم دیا گیا اسی پیغام کو آپ تک پہنچانا ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ ختم نبوت، اس پر قرآنی آیات اور متعدد احادیث طیبہ گواہ اور شاہد ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ختم نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ حسین و جمیل پیدا فرمایا۔ نبی ہمیشہ موجود لوگوں میں سب سے زیادہ حسین ہوتا ہے، اور جہاں تک اس کا دائرہ نبوت چل رہا ہے اس کا حسن ان سب کے اوپر فوقیت رکھتا ہے اور سب کے اوپر فضیلت رکھنے والا ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، تو اس کے لیے میرے رب نے اپنی شان کے مطابق اپنی حبیب کے لیے اہتمام یہ رکھا ہے کہ ازل سے لے کر ابد تک اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم میں جس کو بھی حسن عطا فرمایا وہ سب کا سب حسن مصطفیٰ کا صدقہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ جمیل اپنے پیارے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ حسین و جمیل ہونا اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں، اور وہ بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کر بھی کیسے سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بہتر جانتا ہے کہ اس نے نبوت کا تاج کسے عطا فرمانا ہے۔ یعنی ہر بندہ اپنی کوشش سے، یہ پانی والے کہا کہ بیٹھ جائیے، ننے بیٹھ جائیے، اللہ سلامت رکھے بیٹھے، شاباش۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام نبوت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرما دیا
کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے منصب نبوت کس کو عطا فرمانا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے کہ اس نے منصب نبوت کس کو عطا فرمانا ہے، تو رب اپنی شان کے مطابق یہ بھی جانتا ہے کہ اس نے ختم نبوت کا تاج کسے عطا فرمانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ختم نبوت کا تاج عطا فرمایا، اب اس کی ایک دلیل جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تو فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. اس صبح کے چڑھتے ہوئے سورج کی قسم ہے، یعنی چاشت کے وقت کی قسم ہے، اور اس رات کی قسم ہے کہ جب وہ چھا جائے. اب اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین نے متعدد اقوال بیان کیے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان شریف کے اندر اسی آیت کے ضمن میں ارشاد فرماتے ہیں، کہا یہاں والضحیٰ سے ایک مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کے حسن کی قسم یاد فرمائی. اب دیکھیے، کائنات بنانے والا بھی رب ہے، کائنات کو سجانے والا بھی رب ہے، اور اس رب تعالیٰ نے اپنی شان الوہیت کے ساتھ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن و جمال عطا فرمایا، اور پھر اتنا حسن و جمال عطا فرمایا کہ حسن و جمال بھی میں ہی دے رہا ہوں، اور پھر اسی اپنے حبیب کو دیکھ کے میں اس کی شان کی عظمت کی قسمیں بھی یاد کر رہا ہوں. فرمایا والضحیٰ، اس جبین مبارک کی عزت کی قسم ہے. واللیل اذا سجا کا اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری کی قسم ہے. اب دیکھیے، جس کو اللہ تعالیٰ اتنا حسن عطا فرمائے کہ پھر حسن عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے اس حسن کی قسمیں یاد کرے، تو اب مجھے بتاؤ اس نبی کے بعد بھی کسی نبی کی حاجت ہے؟ اب اس کے بعد کسی نبی کی حاجت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا حسن نہ پہلے کسی کو عطا فرمایا، اور ایسا حسن نہ بعد میں کسی کو دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کائنات عالم سے اپنے حبیب کو سب سے زیادہ حسین و جمیل بنا کے اس بات کا اظہار فرما دیا کہ ہم نے کائنات بنائی بھی اس لیے تھی، اور کائنات عالم کو بسایا بھی اس لیے تھا کہ ہم آخری نبی کا تاج محمد مصطفیٰ کو عطا کر کے مبعوث فرما دیں گے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا ہے؟ اگر ہم کبھی قرآن مجید برہان رشید سے ہی پوچھ لیں تو قرآن بیان کرتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب تو ہماری نظروں میں رہتا ہے. یعنی جس کو بنائے بھی خود، پھر اس کی عزت اور شان کی قسمیں بھی یاد کرے، اور پھر کیا فرمائے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب ہم تو دیکھتے ہی تجھے. اب مجھے بتاؤ، جس کو بنانے کے بعد خود رب کائنات اپنی شان سے دیکھتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے جہاں بھر میں کسی آنکھ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ حسن مصطفیٰ کے بعد کسی اور کی طرف اٹھے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حسین اپنے محبوب کو بنایا، اور بنا کے قسمیں بھی یاد کر رہا ہے، اور پھر اپنے محبوب کا چہرہ اپنی شان کے مطابق دیکھ کے بتا رہا ہے کہ جب میں بنانے والا اسے دیکھ رہا ہوں تو پھر تمہاری آنکھ کو جرت کس نے دی، اور تمہاری آنکھ کی غیرت نے اجازت کیسے دے دی کہ تم ماہ مدینہ کی کرنوں کے بعد کسی اور اجالوں کو اور کسی اور اندھیرے والی شخصیت کو دیکھو؟ اور میں کسی اور کو دیکھنے کی حاجت نہیں، بلکہ تم اسی نبی کو دیکھو جس کو تمہارا رب دیکھ رہا ہے. اور پھر کیسے دیکھ رہا ہے؟ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، فرمایا ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. یار، اس عزت والے چہرے کا مقام کیا ہے؟ اس عزت والے چہرے کا مرتبہ کیا ہے کہ اگر حالت نماز کے اندر آسمان کی طرف اٹھ جائے، اور پھر ایسا نہیں ہے کہ اگر اٹھا ہے تو اپنی مرضی سے جھک جائے گا. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز کے اندر آسمان کی طرف چہرہ کریں، اور پھر چہرہ کرنے کے بعد ابھی نماز کی حالت کے اندر کھڑے ہیں، نماز سے سلام نہیں پھیرا،
اللہ کریم فرما رہا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء، ہم آسمان کی طرف آپ کا یہ اٹھتا ہوا چہرہ دیکھ رہے اور صرف دیکھ ہی نہیں رہے، فرمایا جس مقصد کے لیے اٹھ رہا ہے ہم وہ مقام وہ مرتبہ اپنے حبیب کو عطا بھی فرما رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ہم نے آپ کو ختمیہ مرتبت کا وہ چہرہ عطا کر دیا، اب جدھر آپ اپنا چہرہ کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے چہرہ کر لیں اور ہم ادھر ہی انسانیت کا قبلہ تبدیل کر دیں گے۔ اب دیکھیے گا اللہ تعالیٰ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسا حسن عطا کر رہا ہے کہ پھر اس حسن کے جو چرچے ہیں وہ عام بھی کر رہا ہے، اور اس حسن کے جو تقاضے ہیں میرا رب اپنی شان کے مطابق ان تقاضوں کو پورا بھی فرما رہا ہے۔ اور پھر دیکھیے عام طور پہ اگر ہم کسی حسین کے چہرے کو دیکھیں، کسی بھی حسین چہرے کو دیکھیں تو اس کے چہرے کے اندر حسن کی بہت ساری نشانیاں ہوتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو حسن کی بڑی نشانی ہے کسی بھی چہرے کے اندر، اس کے چہرے پہ آنکھ کا حسین ہونا ہے۔ کسی بھی چہرے پر آنکھ کا حسین ہونا یہ اس کے حسن کی علامت ہوتا ہے۔ اب اگر ہم کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک چہرے پر کبھی اس حسین آنکھ کا منظر دیکھیں اور پھر اس حسین آنکھ کے پیچھے جو میرے رب نے اپنے حبیب کو عزت عطا کی، عظمت عطا کی، جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اگر ہم کبھی اس کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی طرح کے کسی بھی نبی کی ضرورت نہیں۔ اللہ سبحان اللہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لجپال لجپال اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید علماء اہل سنت۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو کمال کا حسن عطا فرمایا، اور پھر اس حسن کی ایک بہت بڑی دلیل کیا ہے کہ جو اس مبارک حسن کو دیکھتا ہے وہ یہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں۔ اگر ہجرت کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کے آ رہے ہیں اور لوگ حضور کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، عبداللہ بن سلام جو اس کے بعد مسلمان ہوئے، اور جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو پکار اٹھے کہ یہ وہ چہرہ ہے جو صداقت کی نشانی ہے، کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں توجہ کیجئے گا، وہ بندہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شان کے بعد اگر وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے کہ جو کسی اپنے کو بھی اپنا چہرہ دکھا کے مطمئن نہیں کر سکا، یعنی اپنا چہرہ کسی اپنے کو بھی دکھا کر مطمئن نہیں کر سکا، تو مجھے بتاؤ اس مرزا قادیانی کی نبوت کو کون مانے گا؟ یہ مرزا صادق، جس کو یہ مفتی صادق مرزائی کہتے ہیں، یہ خود بیان کرتا ہے، کہا کہ میں اپنے کسی دوست کے پاس ساتھ وہ حکیم صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے مرزا کا تعارف کروایا، کہا قادیان کے اندر ایک شخص ایسا آیا ہے جو بڑے عجیب و غریب الہامات بیان کرتا ہے، اور میں نے پوچھا بتا اس کا حلیہ کیسا ہے؟ کہا بظاہر دیکھنے سے سادہ اور گنوار لگتا ہے۔ اب سادہ کی بات، اب اس کے بعد کہتا ہے گنوار لگتا ہے۔ اب گنوار کا معنی کوئی ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لے تو گنوار کا معنی بے وقوف ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، مجنوں ہے، اور صرف یہی نہیں اس کا معنی جھلا ہے۔ تو آپ سمجھئے کہ یہ اس کا چاہنے والا ہے، اس سے محبت کرنے والا ہے اور اس کی شان بیان کر رہا ہے، اور دوسرے کو مطمئن کرنے کے لیے کیا کہتا ہے کہ اگر اس کا حلیہ پوچھو تو کیسا ہے، کہ سادہ مگر گنوار لگتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھئے گا کہ اگر مرزا قادیانی کا چاہنے والا، اس کا ماننے والا اب اس کا حسن بیان کرتے ہوئے اس کی قباحتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، تو پھر ہم اس نبی کی شان کیوں نہ بیان کریں کہ جس کو دیکھنے والا یہ بھی کہے وہ احسن منک لم تر قط عینی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واجمل منک لم تلد النساء، خلقت مبرا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حسان بن ثابت نے کہا کہ آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، اور میری آنکھ دیکھتی بھی کہاں سے کہ آپ جیسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔
اور کوئی ماں بھی آپ جیسا حسین کیسے جنتی. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چاریا یا علی، زندہ باد زندہ باد. آپ جیسی حسین شخصیت کو کوئی ماں جنم کیسے دیتی کہ رب نے آپ جیسا تو کسی کو بنایا ہی نہیں ہے. اب دیکھیے یہ بات ہم کر رہے تھے کہ جس کا حسن ہو تو اس کے حسن کی علامت یہ ہے کہ اس کی آنکھ بڑی حسین ہوتی ہے. اس لیے کہ دیکھنے والا جب بھی کسی چہرے کو دیکھتا ہے تو سب سے پہلے نگاہ اس کی آنکھ پہ جاتی ہے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ کی صرف ایک تعریف سنیے گا. سبحان اللہ کہیے گا ذرا متوجہ ہو کے ذرا ایک بار بیک زبان کہیے گا سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کے حسن کو جس نے دیکھا اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ اسکل العینین، اسکل العینین. بہت سارے الفاظ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھ کے حسن کے بارے بولے گئے اور کہا اس آنکھ کا کیا کہنا، اس آنکھ کا کیا کہنا. کہا وہ آنکھ متوازن بھی تھی، موٹی بھی تھی اور اس آنکھ میں سرخ ڈورے بھی تھے. اللہ اللہ بے شک سبحان اللہ. اب بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں جنہوں نے دیکھا کہ اس آنکھ کا حسن کیا بیان کرے کہ جو رب نے ایسی حسین اور بے مثال بنائی کہ سرما نہ بھی لگائیں تو یوں لگتا ہے جیسے ابھی سرما لگا کے نکلے ہیں. اللہ سبحان اللہ. اب دیکھیے گا یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حسین و جمیل آنکھ ہے. اور مجھے بتاؤ اس آنکھ کے بعد اگر کوئی ایسی حسین آنکھ آئے پھر تو وہ دعویٰ کرنے کے بارے سوچے. اور پھر جس کی آنکھ حسین تو کجا، جس کی آنکھ پوری بھی نہ ہو. یعنی میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے کا وہ بندہ سوچے کہ جس کی آنکھ حسین تو دور کی بات ہے کہ اس کی آنکھ پوری بھی نہ ہو. اور آپ کی توجہ پوری حاصل کرنے کے لیے کہتا ہوں مرزے اگر آپ وہ حالات پڑھیں گے نا، حالات پڑھیں گے تو آپ کو یہ منظر ملے گا. بھائی آج کل سون پا دو دن ہے نا، سون پا دو دے دن تے ساریاں منجیاں بندہ اندر کر لے تو کوئی پرانی جی منجی رہ جاوے نا ویڑے چ اوتے پوے راتی بارش تے سویرے او منجی کیویں ہوندی بلا. توجہ ہے کام دیا منجیاں بندہ اندر کر لے تے پرانی جی منجی باہر پئی رہ جاوے تے سویرے او کیویں ہوندی، ایک پاوا اوتے ایک تھلے او منجی نو کان. اے زبردست جملہ. اب ذرا سمجھیے گا اے جویں بارش دے موسم وچ برسات دے وچ باہر پئی منجی نو کان پہ جاندی ہے نا تے اے مرزے قادیانی دیاں اکھاں نو کان پہ. اللہ زندہ باد. بے شک بے شک زندہ باد. اگر کبھی آپ مرزے کے حالات پڑھیں تو اس کے حالات میں اس کے مریدوں نے لکھا کہا آنکھیں غیر متوازن تھی. اب یہ اس کی تعریف ہو رہی، اب یہ حسن بیان ہو رہا ہے. آنکھیں غیر متوازن تھی، آنکھیں غیر متوازن تھی. غیر متوازن کا مطلب کی سجی چھوٹی سی کبھی وڈی سی. اچھا صرف وڈی چھوٹی نہیں اتنے تھلے بھی سی، کبھی تھلے سی تے سجی اوپر سی. مطلب کہ روڈ تے جاندے جاندے کدے او گڈی سامنے آ جائے نا تو بندہ ہر شے بھول جاندا بھی اے روڈ تے کیویں چڑھ گیا. تے اونوں او پولیس والا روک کے کہندا بھی بھائی پہلے جا کے یہ دونوں برابر کرا کے. تو بھائی ذرا سمجھیے گا جس کی 1.5 ہو وہ روڈ پہ نہیں آ سکتا تو اے 1.5 کھڑا ختم نبوت تو بعد آ کے اے نبوت دا نعرہ مارنے تو سوچ رہا. اب ذرا سمجھیے گا اور توجہ کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال کا حسن عطا کیا اور پھر اس حسن میں آنکھ میں مثال تھی. اور اس حسن والی آنکھ کا کمال کیا تھا کہ آگے بھی دیکھا کرتے تھے اور میرے آقا پیچھے بھی دیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اور صرف یہی نہیں یہ روشنی میں نہیں دیکھا کرتے تھے میرے آقا، اس مبارک آنکھ سے اندھیروں میں بھی دیکھا کرتے تھے. بے شک سبحان اللہ. صرف یہی نہیں ہے ظاہر کوئی نہیں، میرے آقا اس آنکھ سے باطن کو بھی دیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ.
یعنی اس آقا کا حسن کیسا تھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آگے اور پیچھے برابر دیکھے، ظاہر اور باطن کو برابر دیکھے، صرف لوگوں کے اعمال نہیں، خیالات بھی دیکھے۔ او بیلی جیڑا 1.5 اکھ والا سی، او دی حالت پتہ کی سی؟ گرداسپور تے حملہ ایک پرچہ ہو گیا گرداسپور، اے کچہری چلیا سی، اے جدو اپنے کوٹھے چوں نکلیا نا تے اے دا مرید نے اینو چھڑی دتی، اے کھونڈی پھڑائی تے کھونڈی پھڑ لے، پھڑ کے کہنے لگا اے کہ دیے؟ اچھا مرید شان بیان کر رہے ہیں، مرید شان کہنے لگے جی یہ چھڑی آپ کی ہی ہے۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں لگتا یہ میری ہے۔ اچھا اگلی گل بہت توجہ نال، مرید کہنے لگا بھائی حضرت اتنے عدم توجہ کا شکار تھے کہ متعدد بار اسی چھڑی کو اٹھایا اور یہی ان کے ساتھ رہتی، لیکن آج پہچان نہ سکے۔ اب ذرا توجہ کیجئے گا کہ وہ بندہ میرے نبی کے بعد نبوت کا اعلان کرنے کے بارے سوچ رہا ہے کہ جو چھڑی ہمیشہ ہاتھ میں رہی وہ آج اپنی چھڑی بھی نہیں پہچان سکا، جبکہ میرے نبی کی آقا کمال تو یہ ہے، میرے آقا فرش سبی پہ بیٹھے ہو اور صبح فرمائے بلال خیریت تو ہے، میں جنت کے اندر اپنے آگے تیرے جوتوں کی آہٹ سنائی دے رہا۔ اللہ سبحان اللہ، بے شک یعنی تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اگر صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حسن اور اس حسن کے مبارک چرچے اور اہمیت کو دیکھ لیا جائے تو سمجھ آ جاتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی جھوٹے نبی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب مجھے بتاؤ اس سے بڑھ کے اس کی جہالت کا کیا کہنا ہے؟ چلو ایسا چھڑی والی گل سی نا تو چلو بھلیکھا لگ گیا، کہنے لگے بھی انہوں اکثر پیچس لگے رہندے سی۔ علماء جلوہ کر تے ابوبکر صاحب کی بلا توجہ نال کہنے لگا جی کدے کدے تے اداں ہوندا سی بھی 100 واری بھی واش روم جاندا سی، 100 واری واش روم جاندا سی۔ اے 12 گھنٹے دے بندہ منٹ کڈے نا تے 720 منٹ بن دین، تے 720 منٹاں نوں بندہ تقسیم کرے نا تے جناب والا 7 منٹ بن دین، ہر 7 منٹاں بعد لیٹرین وچ۔ اب مجھے بتاؤ جو ہر 7 منٹ کے بعد لیٹرین جا رہا ہے تو پھر وہ تو انجام بھی تو ہوتی ہونا سی نا۔ اچھا یہ چونکہ اس مرض میں مبتلا تھا تو ہوا کیا، کہا ایسا ہوتا تھا، گڑ کھانے کا شوقین بہت تھا، گڑ بھی کھاتا تھا، اور کبھی کبھی تو ایسا ہو جاتا اے مریدہ لکھیے گل، کدے انج ہو جاندہ ہے، چلو شاید انجے سمجھ آ جاوے بھئی گڑ نال وٹوانی کر لیندا تے ڈھیلا اپنے منہ چ پا لیندا۔ اب اندازہ کیجیے، اب جس بندے کی آنکھ کا یہ حشر ہے کہ نہ دیکھنے میں اچھی ہے اور نہ کسی کام کی ہے، اب وہ بندہ اگر میرے آقا کے اس کمال حسن و جمال کے بعد اگر وہ نبوت کا جھوٹا دعوے دار ہو اور دلیل نہ بھی دیکھی جائے تو او دے جھوٹے ہونے واسطے او دا کانا ہونا ہی کافی ہے۔ لیکن مجھے ذرا سمجھئے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک حسن اور کمال حسن عطا کر کے بتا دیا کہ میرے نبی کے بعد، اس نبی کے بعد کسی کے آنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی شان نے ایسی عظمت عطا کر دی کہ آپ کے بعد وہ اوصاف کسی میں نظر ہی نہیں آتے، اور ان اوصاف کا نظر آنا تو دور کی بات ہے، ان کی شباہت بھی نظر نہیں آتی۔ اور حالانکہ اگر اس کے بڑے بڑے دعوے دیکھے جائے نا تو عظمت اور حسن و جمال تو اس میں زیادہ نظر آنا چاہیے تھا۔ اب یہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے، اب توجہ کرنا، کہتا ہے میں آدم بھی ہوں، میں ابراہیم بھی ہوں، میں اسحاق بھی ہوں، میں یعقوب بھی ہوں۔ صرف احتداق نہیں، کہنے لگا میں موسیٰ بھی ہوں، میں داؤد بھی ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں، میں محمد بھی ہوں، معاذ اللہ۔ اب اتنے نبیوں کا شبیہ ہونے کا اعلان کرے اور پھر چہرہ اپنا اتنا مکروہ پیش کرے، اب اتنا مکروہ چہرہ پیش کر کے اتنے جو اولو العزم انبیاء تھے وہ ان کی شباہت کا دعوے دار ہو تو پھر اس سے پتہ چلتا ہے وہ کل بھی اپنے دعوے میں جھوٹا تھا، وہ آج بھی اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، اور ہمارا دعویٰ جو کل بھی ثابت تھا اور آج بھی ثابت ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
किसी को नबूवत का कोई हक नहीं। अल्लाह ने खत्म नबूवत का सेहरा मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया है। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत शरीफा का जो हमें हिस्सा मिला कि हम उनकी उम्मती हैं, तो हमारा हक बनता है कि हम आपकी अजमत और आपके मकाम मर्तबा को पढ़ें भी, सुने भी, समझे भी और फिर उसके मुताबिक अपनी अमली जिंदगी को ढालें भी। यानी ऐसा नहीं कि सिर्फ हम जलसे सुने और जुलूस करें और उसके बाद मामला खत्म हो जाए, नहीं। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, हुजूर की सूरत को और हुजूर के आली किरदार को पढ़े और उलमा से सुने, फिर उसके मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करें। और ऐसे मकरू लोग जो अपने फरेब के अंदर तरह तरह से तरीकों से हमारी नौजवान नस्ल को वो फंसाने की कोशिश करते हैं, उन मकरू चेहरों को हम बेनकाब करें। हम बजाय उनसे नजरपोशी करके उनको तहफ़्फ़ुज़ दें, हमारा हक बनता है हम उनको बेनकाब करें और बताएं कि ये लोग झूठे हैं और झूठ का कभी साथ न दें। और हमारा हक बनता है कि जैसे हम अपना कलमा, हक वाला कलमा हमेशा पढ़ते हैं, तो हम उसका चर्चा भी करें कि अल्लाह ने आखिरी नबूवत का ताज मोहम्मद मुस्तफ़ा को अता फरमा दिया। और अगर सामने कोई आ जावे ना, तो इन्हें पूछ लेना, भाई कब्र में तो मेरे आका तशरीफ लाएंगे और पूछा जाएगा इनके बारे क्या कहा करता था, तो उन्होंने पूछ लेना भी ਤੁਹਾਡੀ कब्र क्या आना है। भाई जरा थोड़ा सा ये सारी बात उलमा पे न डाले कि सिर्फ उलमा ने दलाइल देने हैं, उलमा ने जनाबे वाला ये वाज़ बयान करना है। अपनी भी कुछ जिम्मेदारियों में लें, जो सादा दलाइल हैं उनको याद रखें और फिर उसको आगे बयान भी करें। और जो हमारे बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, कॉलेजों में जा रहे हैं, बिलखुसूस जो यूनिवर्सिटियों में जा रहे हैं, हम उन बच्चों को अकीदा खत्म नबुव्वत असबर करवाएं, उनको नकली दलाल भी याद करवाएं और उनको अकली दलाल भी याद करवाएं, ताकि वो अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ भी कर सकें और वहां पर जो हमला करने वाले लोग हैं वो उन चोरों को पहचान भी सके। अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।